آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور دانائی پر بات کریں گے جنہیں علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے چند مشہور واقعات اور فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو حکمت ہے، جو انصاف کے اصول ہیں، ان پر بات کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کی تعمیر براہ راست پیغمبر اسلام کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ صرف رشتہ دار نہیں تھے، وہ پہلے شاگرد تھے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ اس علم تک پہنچنے کا راستہ علی کی فہم و فراست سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو آئیے اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ جو پہلا واقعہ ہمارے ذرائع میں ہے وہ ایمان اور اللہ پر توکل کے بارے میں ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سائل حضرت علی کے پاس آتا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی، تو وہ اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں کہ والدہ حضرت فاطمہ سے وہ 6 درہم لے آؤ جو میں نے دیے تھے۔ اور یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب بھجواتی ہیں کہ وہ درہم تو آٹے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ صحیح۔ اب کسی بھی عام انسان کے لیے یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ضرورت کے پیسے ہیں، لیکن حضرت علی کا جواب دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ کے قبضے میں موجود چیز پر اپنے قبضے والی چیز سے زیادہ اعتماد نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور وہ سارے 6 درہم لے آؤ۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف صحاوت نہیں ہے، یہ توکل کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ وہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ بالکل، ایک روحانی سرمایہ کاری۔ اور پھر دیکھیں کہ نتیجہ کتنی جلدی نکلا۔ وہ 6 درہم سائل کو دے دیتے ہیں۔ ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ ایک شخص اونٹ بیچنے آ جاتا ہے۔ اچھا۔ قیمت پوچھی تو اس نے کہا 140 درہم۔ حضرت علی کے پاس تو 1 درہم بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اونٹ یہاں باندھو، قیمت بعد میں ادا کروں گا۔ اور وہ شخص ادھار پر مان بھی گیا۔ یہ بھی تو ایک کمال ہے۔ جی، اور اس کے فوراً بعد ایک اور شخص آتا ہے اور وہی اونٹ 200 درہم میں خرید لیتا ہے۔ واہ! تو اب حساب دیکھیں، 140 درہم اونٹ والے کو دیے اور 60 درہم کا خالص منافع۔ وہ یہ 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ جو 1 دے گا اسے 10 گنا ملے گا۔ 6 درہم کے بدلے 60 درہم! سبحان اللہ! تو یہ تو تھا اللہ پر کامل یقین، لیکن اس یقین کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت اور منطق بھی بے مثال تھی۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال ہجرت مدینہ کے وقت کا ایک واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ وہ مالکان کو لوٹا کر مدینہ آئے۔ اسی موقع پر ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے ایک شخص عمیر بن وائل کو ورغلایا کہ وہ حضرت علی پر اسی مسکال سونے کا جھوٹا دعویٰ کر دے۔ اسی مسکال سونا! یہ تو اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوگی۔ بہت بڑی رقم تھی، اور سازش یہ تھی کہ اگر گواہ مانگے گئے تو قریش کے بڑے بڑے سردار بشمول ابو سفیان جھوٹی گواہی دیں گے۔ یعنی ایک بہت ہی مضبوط کیس بنایا گیا تھا ان کے خلاف۔ تو انہوں نے اس جال کو توڑا کیسے؟ یہاں ان کی تفتیشی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ جب دعویٰ کیا گیا اور گواہوں کو پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کام کیا۔ انہوں نے تمام گواہوں کو اور دعویٰ کرنے والے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اچھا، یہ تو ایک طرح سے ماڈرن انٹیروگیشن ٹیکنیک ہے، سب کو الگ کر کے پوچھ گچھ کرنا۔ بالکل، آج بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر گواہ سے الگ الگ پوچھا کہ امانت کس دن، کس وقت اور کہاں رکھی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے چونکہ کہانی جھوٹی تھی تو تفصیلات میں تضاد آ گیا۔ جی، ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کا وقت تھا، حنظلہ نے دوپہر کا وقت بتایا اور ایک تیسرے نے عصر کا۔ جب یہ سارے بیانات عمیر کے سامنے رکھے گئے تو وہ گھبرا گیا اور اس نے پوری سازش کا اعتراف کر لیا۔ ناقابل یقین! بلکہ تم دونوں نے اپنے ایک غلام کو یہ تلوار دے کر مجھے قتل کرنے بھیجا تھا اور میں نے دفاع میں اسے قتل کر دیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے اس غلام کی لاش بھی برآمد کروا دی۔ ایک ہی تفتیش میں 2 سازشیں بے نقاب ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عمیر جو جھوٹا دعویٰ لے کر آیا تھا وہ اس انصاف اور ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ واہ! اسی ذہانت کی ایک اور مشہور مثال وہ روٹیوں کی تقسیم کا واقعہ ہے نا؟
बज़ाहिर एक छोटा सा झगड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे गहरी रियाजी छुपी है। जी, दो मुसाफिर हैं, एक के पास 5 रोटियां, दूसरे के पास 3। एक तीसरा मुसाफिर उनके साथ शामिल होता है और वो तीनों मिलकर वो 8 रोटियां खा लेते हैं। जाते हुए वो मेहमान शुक्रिया के तौर पर उन्हें 8 दिरहम दे जाता है, लेकिन 3 रोटियों वाला कहता है नहीं, हमने मिलकर खाया है तो रकम भी बराबर तकसीम होगी, यानी 4-4 दिरहम। तो मामला हजरत अली के पास पहुंचा और जब उसने इंसाफ मांगा तो फैसला उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स आया। जी, हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम इंसाफी चाहते हो तो सुनो, इंसाफ ये है कि 5 रोटियों वाले को 7 दिरहम मिले और तुम्हें सिर्फ 1 दिरहम। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। ये 7 और 1 का हिसाब तो वाकई समझ से बाहर है, इसके पीछे क्या मंतक थी? यहीं पर उनकी कमाल जहानत नजर आती है। उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा, कुल 8 रोटियां थीं और खाने वाले 3 लोग। अगर हम हर रोटी के 3 बराबर टुकड़े करें तो कुल 24 टुकड़े बनते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता है। हर शख्स ने 8 टुकड़े खाए। बिल्कुल। अब हिसाब लगाते हैं। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थीं, उसके पास कुल 15 टुकड़े थे। उसने 8 खुद खाए और बाकी 7 टुकड़े मेहमान को दिए। अच्छा। और जिसके पास 3 रोटियां थीं, उसके पास कल 9 टुकड़े थे। उसने 8 खुद खा लिए और मेहमान को सिर्फ 1 टुकड़ा दिया। ओ, अब समझ आया। तो मेहमान ने जो 8 दिरहम दिए वो उन 8 टुकड़ों का मुआवजा थे जो उसे मिले थे। 7 टुकड़े एक ने दिए और 1 दूसरे ने, इसलिए 7 दिरहम एक को और 1 दिरहम दूसरे को। आपने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया। ये वाकया जाहिर करता है कि हकीकी इंसाफ सतह के नीचे छुपी हकीकत को देखना है। ये तो थी मंतिक और रियाजी, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जो मावराई लगते हैं। मेरा इशारा उस लड़के के मुकदमे की तरफ है जिस पर अपने मालिक के कत्ल का इल्ज़ाम था। जी, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाक़या है। एक नौजवान लड़के को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत के लिए ले जाया जा रहा था। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर पुकारा कि मुझे बचाइए, मैं बेगुनाह हूँ। जब तफसील पूछी गई तो उसने इतराफ़ किया कि कत्ल उसी ने किया है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उसका मालिक उसके साथ बदफैली का इरादा रखता था। लेकिन मसला ये था कि उसके पास कोई गवाह नहीं था। जी, कोई गवाह नहीं था, इसलिए कानून के मुताबिक उसे क़िसास में सज़ाए मौत सुना दी गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस केस की दोबारा तफ्तीश की इजाज़त मांगी और उनका तरीक़े तफ्तीश बिल्कुल गैर मामूली था। वो लड़के को लेकर सीधा कब्रिस्तान गए। जी, और मालिक की कब्र खोदने का हुक्म दिया। जब कब्र खोदी गई तो वो खाली थी। कब्र का खाली होना, ये तो और भी अजीब बात है। यहाँ क्या हुआ? यही वो नुक्ता है जहाँ रूहानी बसीरत मादी शवाहिद पर गालिब आ जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगंबर इस्लाम की एक हदीस सुनाई कि जो शख्स लड़कों के साथ बुराई का इरादा रखता है, मरने के बाद फरिश्ते उसकी लाश को कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, तो कब्र का खाली होना इस बात का गैबी सबूत था कि वो लड़का सच कह रहा था। बिल्कुल, और उस लड़के को बरी कर दिया गया। इसी वाक़े के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना वो मशहूर जुमला कहा था कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, यानी एक बेगुनाह को सज़ा दे बैठता। इसी मावराए हिकमत की एक और झलक हमें सहरा में पानी तलाश करने के वाक़े में मिलती है। जी, एक सफ़र के दौरान इस्लामी लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। लश्कर प्यास से बेहाल था। करीब ही एक गिरजाघर का राहिब था जिसने कहा कि पानी यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन हजरत अली ने एक खास जगह पर जमीन खोदने का हुक्म दिया। खोदने पर एक बहुत भारी पत्थर निकला जिसे कई लोग मिलकर भी हिला ना सके। तब हजरत अली खुद आगे बढ़े और उस पत्थर को अकेले ही उठाकर एक तरफ रख दिया। इसके नीचे से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये एक मौजज़ा था, लेकिन इसका असल असर उस ईसाई राहिब पर हुआ। जी, वो भागता हुआ आया और पूछा कि क्या आप कोई नबी हैं? हजरत अली ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हूँ। ये सुनकर वो राहिब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और इसकी वजह क्या थी? राहिब ने बताया
کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے کوئی نبی یا نبی کا وصی ہی ظاہر کرے گا۔ آج آپ نے وہ چشمہ ظاہر کر کے ہماری پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا ذکر دوسری علمی کتابوں میں بھی ہے۔ تو ان تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ، انصاف کے معاملات میں بے مثال ذہانت اور ایک گہری روحانی بصیرت۔ بالکل، اور یہ کہانیاں صرف تاریخی قصے نہیں ہیں، یہ انصاف، قیادت اور ایمان کے لازوال اصولوں کی عملی مثالیں ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ سچا علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ حکمت اور فہم کا نام ہے۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی بھی دوسرے فریق کی بات مکمل سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ٹویٹر اور نیوز کلپس کی بنیاد پر فوری رائے قائم کر لیتے ہیں، اگر صرف اس ایک سادہ اصول کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے تو ہمارے تعلقات اور تنازعات کو سمجھنے کے انداز میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔